صحیح بخاری کا باب نمبر 27 محرم کے روک دیے جانے اور شکار کرنے پر تائیوان کے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں حج یا عمرے سے روک دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں حج یا عمرے سے روک دیا جائے تو جو بھی ہدی میسر ہو کرو، جو بھی ہدی میسر ہو کرو اور اپنے سر نہ منڈواؤ تاکہ آنے کا ہدی اپنی جگہ پہنچ جائے، تاکہ ان کا ہدی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہدی سے مراد ہے قربانی، ہدی کے معنی ہے قربانی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں حج یا عمرے سے روک دیا جائے تو جو بھی ہدی یعنی کہ قربانی میسر ہو کرو اور اپنے سر نہ منڈواؤ تاکہ ان کا ہدی یعنی کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ جو حاجی قربانی کرتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ آپ کو جو بھی قربانی میسر ہو تو وہ کرو اور سر نہ منڈواؤ۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ایثار ہر اس چیز سے ہے جو اسے روک دے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اسورہ کے معنی ہیں وہ آدمی جو عورتوں کے پاس نہ آئے۔ جب عمرہ کرنے والے کو روک دیا جائے، جب عمرہ کرنے والے کو روک دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1806 حضرت نفع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنہ ابن زبیر کے زمانے میں عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تو کہا اگر مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا گیا تو میں وہی کچھ کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس بنا پر احرام باندھ لیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے سال احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1807 حضرت عبیداللہ بن عبداللہ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان دنوں گفتگو کی جب حجاج کا لشکر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ مبادا آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو کفار قریش بیت اللہ کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حالات میں اپنی قربانی ذبح کر دی اور سر مبارک منڈوا دیا، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں عمرہ واجب کر چکا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور جاؤں گا، اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، اس کے برعکس اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ آ گئی تو میں وہی عمل کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور میں اس وقت آپ کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے زوال الحلیفہ سے عمرے کا حرم باندھ لیا، پھر تھوڑی دیر چل کر فرمانے لگے کہ حکم تو دونوں کا ایک ہے، اس لیے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے دونوں کا احرام نہ کھولا حتیٰ کہ قربانی کے دن احرام سے باہر ہوئے اور قربانی ذبح کی، اور کہا کرتے تھے کہ احرام نہ کھولا جائے حتیٰ کہ مکہ میں داخل ہو کر ایک طواف کر لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1812 حضرت نفع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ اور حضرت سالم نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مکہ مکرمہ نہ جانے کے متعلق گفتگو کی۔
تو انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو کفار قریش بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی اونٹ کی قربانی کر دی اور اپنا سر مبارک منڈوا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے ذمے فدیہ یہ ہے، روزے رکھے یا صدقہ دے دے یا جانور ذبح کرے کا بیان۔ نیز ان تینوں میں سے اسے اختیار ہے، لیکن روزے 3 دن رکھنے ہوں گے۔ حضرت کعب بن ہجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، شاید تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا سر منڈوا دو، پھر 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری ذبح کرو۔